سامعین ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں بہت عرصہ کے بعد آپ سن رہے ہیں۔ آپ انہیں اکثر ادارہ آپ کی آواز پر سنا کرتے تھے۔ یہ انفارمیشن کے پروگرام ہر دفعہ نئے لے کر آتے تھے اور کافی عبور ان کو حاصل ہے میری نظر میں کہ وہ جو تجزیہ کرتے ہیں، جس طرح انالائز کرتے ہیں۔ یہ خود بھی میڈیا پرسن ہیں، گو کہ کاروبار سے بھی ان کا تعلق ہے اور ہر حوالے سے جانے و پہچانے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی افواہیں ہیں ان کے پاس۔ میری مراد ہے عابد علی عابد صاحب۔ عابد بھائی، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا راجہ صاحب۔ عابد جی بھائی، کافی دنوں کے بعد، ویسے تو ملتے رہتے ہیں، آواز بھی سنتے نہیں، رہتے کافی ہیں، سالوں کے بعد۔ کافی سالوں کے نہیں، ویسے تو ملتے رہتے ہیں لیکن کافی ہاں سالوں کے بعد آنے اور بات ہو رہی ہے۔ جی جی، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے، لیکن بہت مہربانی آپ نے یاد کیا، اور ہم بھی انشاءاللہ نہ کر ہی نہیں سکتے تھے اتنے عرصے بعد، اور اچھا لگا آپ سے گفتگو بھی ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے، تو اٹس سو نائس آف یو، اور ہماری طرف سے بھی جو خلوص ہے سب کے لیے اس میں کمی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی عابد بھائی۔ عابد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی مبارک، اور دوسرا جو ہے، ہم آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ بھی ہم جو ہے کمیونز کے پروگرام بنایا کرتے تھے اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن دیا کرتے تھے، اور آپ کی بیٹی بھی جو سٹی کونسلر ہیں، وہ غالباً جو میری انفارمیشن ہے کو اگلی دفعہ وہ شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے کمیون کے الیکشن میں نہ حصہ لیں ابھی تک، تو ہاں، یہ آپ ہی اس کو بارے میں بتا لیکن سکتے ہیں۔ راجہ صاحب مجھے یہ بات شیئر کرتے ہوئے خوشی ہے کہ شی از دی لانگیسٹ سرونگ، جو غیر ملکی لوگ ہیں خاص طور پہ پاکستانی، لانگیسٹ سرو کیا اس نے ینگیسٹ ایج میں، اور اس کا 4 ٹرم پورے ہو جانے ہیں، ایک دفعہ انٹیگریشن کی چیئرمین بھی رہی ہے، 3 دفعہ مسلسل الیکشن بھی جیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس میں امریکن گورنمنٹ کے سینیٹر سے لے کر ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو آئی ایم پراؤڈ فار ہر، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کمیونٹی کا بھی۔ تو اس کے ماشاءاللہ اس وقت 3 بچے ہیں، ایک بچی اس کی بہت چھوٹی ہے ابھی، تو شاید وہ اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ کیونکہ عابد بھائی وہ ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں آیا کرتی تھیں، جب یہ الیکشن ہوتے تھے، گروپ میٹنگ ہوتی تھی، تو ہمیشہ ان کی حاضری جو ہے وہ رہتی تھی۔ عابد بھائی چلیں آتے ہیں، اب دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ڈنمارک کے حالات بھی دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہیں، نئے نئے قانون بنتے جا رہے ہیں، لوگ پارٹیاں چھوڑ کر ادھر سے ادھر بھی ہو رہے ہیں، کوئی جو ہے بالکل ہی جا رہے ہیں، اور کمیون کے الیکشن نومبر میں اپنی ڈیٹ پر ہوں گے، اور ہم بھی جی جی، پروگرام بناتے رہتے ہیں، آپ کی دنیا پر نظر ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا انالائز کریں۔ دیکھیے راجہ صاحب، جو واٹ از پریزنٹ ٹوڈے، آج کا دن کیا ہے، جب بھی گفتگو ہو تو ہمیں اس کو سب سے پہلے اینالائز کرنا چاہیے کہ آج کیا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑا انسانی نفسیات میں بھی یہ کمزوری بھی ہے، مگر اچھی بات بھی ہے کہ ہم یہ جو ایک فورم ہے آپ کا فورم، یہ ریڈیو کا، یہ بہت اہم ہے، اور چاہے کوئی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بینیفٹ سب سے بڑا میری نظر میں یہ ہے کہ آج ہیومن کم از کم باخبر ہے، بے خبر نہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہے، چاہے وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، چاہے وہ صحراؤں میں ہے، کہیں بھی ہے، تو اس کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن کے اتنی سورسز پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ بہت سستے ترین طریقے سے انفارمیشن جو ہے وہ ان کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ کا سوال کہ آج پر نظر جو ہے، میرے خیال میں ہر ایک شخص کی نظر ضرور ہونی چاہیے، اب اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک رول بھی ہونا چاہیے۔ مثلاً ٹیکنالوجی ہے تو اس پر بھی نظر ہونی چاہیے، دی یوٹیلیٹی آف دی جو ہوتی ہے انفارمیشن، وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں انفارمیشن تو مل جاتی ہے، ہمیں انفارمیشن ملنے کے بعد اس کو، ایک تو چیز ہے اس کو ہضم کر لیا آپ نے، انفارمیشن مل گئی، دوسرا یہ ہے
کہ کیا آپ اس انفارمیشن سے بینیفیشری کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ کیسے اٹھا سکتے ہیں. آپ کا ریڈیو ہے، آپ کی آواز، آپ نے بڑا خوبصورت نام دیا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے، آپ کو اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے، اگر آپ کو اس نیوز میں انٹرسٹ ہے، اگر آپ اس نیوز کو چاہتے ہیں تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. دیٹ از دی پرابلم آف دی لسنر. اور اس کے بعد جو اس کو نشر کرنے والا ہے نیوز کو، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو سیٹسفیکٹری اس کا جواب دینا. یہ ایک دنیا جو ہے اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کس طرح ڈیوائیڈڈ ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کیا فنٹاسٹک ڈپلومیسی ہوئی ہے دنیا کے ہائیسٹ پلیٹ فارم، یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے ریسنٹلی 2 دنوں کے اندر اندر، ایسی کوئی نیوز جو ہے وہ ہمیں نہیں سننے کو ملتی. چھوٹے موٹے لوگوں کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈسکشن، آوازیں بھی جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. خاص طور پہ اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں، پاکستانی میڈیا کو دیکھیں، انڈین میڈیا کو دیکھیں، دنیا کے اور میڈیا کو دیکھیں، تو وہاں جو لوگ پروگرام دینے والے ہوتے ہیں اور اینکر ہوتے ہیں ان کے درمیان شدید بحث بھی ہو جاتی ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا کہ جہاں ڈپلومیٹکلی جو ہے ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اڈاپٹ ہو، اور وہ جو ہے یوکرائن کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوں، پہلے ان کے لباس کو کریٹیسائز کیا جائے، پھر ان کی حرکات کو، پھر ان کی مجموعی پالیٹکس کو سامنے رکھ کر ان کو ایک طرح سے کریٹیسائز کیا جائے اس انداز میں کہ جیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ بچے کو سمجھاتا ہے. تو مقصد میرا یہاں یہ بات کرنے کا ہے، ایک تو آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی کہ یہ ہوا ہے واقعہ، جن دوستوں کو نہیں پتا ان کو پتا بھی چل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس میں ہمارا جو رویہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو میرے خیال میں راجہ صاحب یہ جو بھی بہت بڑا واقعہ پیش ہوا ہے، اور اس طرح کے واقعات شاید آئندہ بھی ایک ٹریڈیشن بن جائے کہ اب ڈپلومیسی کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوا کرتی تھی ان میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. اور یہی میرا آج کا جو میجر ہے دوستوں سے ڈسکشن کرنا ہے کہ واٹ ول بی دی ایٹیٹیوڈ ان دی فورتھ کمنگ پیریڈ ان ڈیورنگ دی ڈپلومیٹک میٹنگز، ڈسکشنز، ایٹیٹیوڈ. یہ سارا جو ہے اگر آپ بہتر سمجھے تو میں اسی پہ گفتگو کرنا زیادہ پسند کروں گا. کیا خیال ہے آپ کا راجہ صاحب؟ جی عابد بھائی، آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بول سکتے ہیں چونکہ آپ کی نظر ہے ان سارے معاملات پہ، ممالک پر، دنیا کی سیاست پر آپ کی نظر ہے. عابد بھائی، اسی طرح گرین لینڈ کا مسئلہ ہوا تھا تو ڈنمارک کی وزیر اعظم کو جو ہے نا اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکہ کے حال ہی میں سلیکٹ ہوئے ہیں جمہوری طریقے سے صدر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ گرین لینڈ میرا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میرا ہے، تو بہت ساری غزہ کی بات کرتے ہیں. تو عابد بھائی آپ کی بات میں جو جی راجہ صاحب اس وقت زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ڈپلومیٹک ویلیوز میں جو تبدیلی آ رہی ہے. اگر ہم کسی ایک ایشو کو لیں گے تو ایشو پہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے، نہیں، یہی ویلیوز پہ تبدیلی ہے. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ یوکرائن کے صدر آئے ہیں، لباس کی بات کی، اس کے بعد جو ڈسکس ہوئی وہ ویڈیوز جو ہے وہ پبلک کے سامنے آ گئی. تو یہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ تو وہ ویلیوز کی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک کا سپر پاور کا صدر جو ہے ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے جو نائب صدر ہیں یا جو دیر آر ٹو کائنڈ آف اوپینین. راجہ صاحب، ہمیں جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو جو سائڈس ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ سامنے رکھنا ہے. ان مائی ویو میری 70% فیور جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ ہیں. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی.
30%, देखिए पूरी हिस्ट्री आपके सामने होनी चाहिए। एटीट्यूड सामने जो होता है वो एक अलग चीज है। जब भी आपको याद रखना चाहिए कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपके रवैये में एक ऐसा सामने आना चाहिए कि अगला आपकी शख्सियत से, आने के मकसद से मुतासर हो। आप मुतासर अपने सख्त अल्फाज से नहीं करते, दलील से करते हैं। तो जो यूरोपियन फीडबैक इस वक्त तक यूक्रेन को मिल चुका है और अमेरिकन ने भी जितना साथ दिया है, क्या ख्याल है आपका कि अमेरिकन साथ ना देते तो यूरोपियन जो है वो क्या कितना कुछ कर लेते? तो ये एक बहुत बड़ी अहम डिबेट है, इसको हम वन साइडेड नहीं कर सकते। तो मैंने जो नोट किया है, जो चीज़ मैं अपनी पब्लिक और अपने दोस्तों को सामने डिस्कस करना चाहता था, वो यही थी कि एक बहुत बड़ा चेंज आया और इंटरनेशनली एक डिबेट हो रही है जिसमें बहुत से दोस्त अभी वाकफ हो जाएंगे इस डिबेट से। और वो डिबेट ये है कि मैं एक अमेरिकन डिस्कशन सुन रहा था जो कि डायरेक्ट अमेरिका से थी, और वो मैं उन सबको जानता हूँ, वो पाकिस्तानी है लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है। तो उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया इनको, ट्रम्प को। दूसरे एक और साहब आए तो उन्होंने जो है बिल्कुल उनके ऑपोजिट बोला और कहा कि ट्रम्प जो है वो एक पैगाम ये देना चाहता है कि हम डिप्लोमेसी से किस तरह क्या कुछ हाइड कर रहे हैं, यानी कि खुफिया रख रहे हैं। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं या मुलाकातें होती हैं, इनको हम इतना सिंपल भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हीं में से मेरी और आपकी जो आने वाला वक्त है उसकी तकदीर का किसी हद तक फैसले किए जाते हैं। तो इट मस्ट बी नॉट डिप्लोमेसी का नाम लेकर आप किसी शख्स को कत्ल कर दें, मार दें, फना कर दें, किसी कंट्री के ऊपर आप उसको इराक का निशाना बना दें, उसको आप लिबिया की तरह ख़त्म कर दें, उसको आप सीरिया की तरह ख़त्म कर दें, उसको आप फ़लस्तीन की तरह जो है ख़त्म कर दें, वो वियतनाम बना के रख दें। तो ये देखिए, ये जो डिप्लोमेसी में जो ड्रामे होते थे, मेरा ख्याल ये है कि उसकी एक हद तक मैसेज गया है फॉर द स्पिरिट एंड फॉर द वर्ल्ड पीस। हमें चाहिए कि हम ओपननेस की तरफ आए। लेकिन आबिद भाईजान, सवाल पैदा होता है कि आपने कहा कि मैं 70% अमेरिका की जो है फेवर में हूँ, तो ये बातें फिर आपके साथ मैच नहीं कर रही। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हमें ओपननेस होनी है ना। मेरी मैच इस तरह करती हैं कि यहाँ ओपननेस का एक कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं यहाँ किसी शख्सियत को नंबर नहीं दे रहा हूँ। मैं डिस्कशन में जो एटीट्यूड किया गया है वो गलत है, ये मैं फिर बता दूं। उस एटीट्यूड को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, मगर जो उसमें ओपननेस आई है, वहां पे मीडिया के लोग थे, वहां लोग और भी सुन रहे थे। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो इससे बिग चेंज। हमें फर्स्ट उस पर कोई कमेंट्स किए बगैर उसको ये देखना चाहिए कि क्या हम इसको वेलकम कर सकते हैं या नहीं। वहां हमारा अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। आपने डेनमार्क की बात की। यस, हम एक चीज बड़ी अच्छी हुई, ये भी होता है बाद दफा कि 10-10 साल 15-15 साल डिप्लोमेसी के जरिए जो है अगले का नजरिया जानने में आपको देर लगती है। आपको उसकी सोच के पैराए में उसके पैरामीटर्स जो हैं उनको जो है जानने के लिए वक्त लगता है कि ये चाहता शख्स क्या है। लेकिन यहाँ गलती कहें या ओपननेस कहें कि ट्रंप ने साफ साफ आते ही कहीं पनामा का जिक्र कर दिया और साथ ही जनाब अलग ग्रीनलैंड का जिक्र कर दिया, फिर उन्होंने ये यूक्रेन वार का कर दिया। तो उन्होंने अपने पत्ते इस तेजी से खोले कि लोगों को उनके एटीट्यूड पर एक गहरी नजर रखने का मौका मिला। डिड यू गॉट माय पॉइंट?
یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہم اس نقطہ نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس کا ایٹیچیوڈ غلط ہو سکتا ہے مگر اس کی اوپننیس نے اس دنیا کے لیے کچھ واضح اشارے دیے ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اوپن نہیں ہے. لوگوں کا قتل عام ہو جائے اوپن نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے کوئی اوپن نہیں ہے، ہائیڈ کرتے ہیں انکلوڈنگ اور جرنلسٹ. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے جرنلسٹ اپنے آپ کو بہت بڑا جرنلسٹ کہنے والے 3 یا 4 بندوں کی ایک لیکن میٹنگ سی عابد بھائی لگاتے آپ ہیں. جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، عابد بھائی وہ سیٹھوں کے ملازم ہیں، جو سیٹھ آپ کو جی آرڈر جی جی دیتا جی ہے وہ سیٹھوں کام کے کرتے ہیں. ملازم چلے ہیں. میں یہ کہنا میں سو کال جرنلسٹ کہہ دیتا ہوں، سو کال جرنلسٹ جن کے اپنے مفادات عوام تک ان انفارمیشن کو جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ جو ہے اوپننیس کی شکل میں ہمارے سامنے آنا چاہیے. ہمارے ہاں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ورڈ جو ہے یہ میرے کہنے سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ جی دنیا جو ہے اس میں بہت چینجز نظر آ رہی ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ اس لفظ چینج کو لے کر اپنی پبلک کے لیے اویئرنیس جو ہے وہ سامنے آئے کہ عابد ہاؤ دی بھائی آپ چینجز آر پروفیسر ہیں، آپ ایک لفظ پہ ایمرجنگ. جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ بول سکتے ہیں، آپ لیکچر دیتے رہیں، آپ پروفیسر ہیں. عابد بھائی ہم تھوڑا سا کرتے ہیں اس کو کھلا، ایک دن کھلا پروگرام کریں گے ڈیبیٹ کا، پہلے اس کا جو ہے وہ اعلان کریں گے پھر کریں گے. عابد بھائی ہم نے آپ کو ایک پروگرام بھیجا تھا جس میں آپ کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کی نظر رہتی ہوگی، ڈیفینیٹ آپ کو موقع بھی نہیں ملتا، بہت کم موقع ملتا ہے دیکھنے کا چیزوں کا. تو آپ نے جواب دیا کہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود آرگومنٹس ریگارڈس آن دا جی فون اٹ جی از ناٹ ریگارڈ. پاسبل. جی عابد بھائی آپ کو اجازت ہے. دیکھیے ریگارڈس بہت ضروری ہیں کہ گفتگو آرگومنٹ پہ ہونی چاہیے انسٹیڈ آف کہ کوئی پرسنلائز ہو. میری کسی سے کوئی کیونکہ پرسنل کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک صاحب کیا راشد صاحب تھے کہ کیا نام ان کا اگر میں غلط نہیں بول راشد علی. رہا، اور اس سے پہلے ہمارے قبلہ توقیر صاحب ہیں. تو میں ان دونوں کا سبھی کا جن کو جانتا ہوں ان کو بھی اور جن کو نہیں ان کے بہت ریگارڈ ہے. اور شاہ صاحب کا ایکسٹرا آرڈینری ریگارڈ ہے. راشد صاحب سے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہوگی اور آپ کے میڈیا کے تو وسط سے جو لوگ آتے ہیں ان سب کا ریگارڈ ہے. تو ریگارڈ تو میرا فرض بنتا تھا. جہاں تک ہے کہ وہ جو ڈبیٹ ہو رہی تھی میرا خیال یہ ہے کہ راشد صاحب اپنا نقطہ نظر ذاتی نقطہ نظر کی حد تک تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہر ایک کا رائٹ ہے، مگر جب آپ کسی چیز کو لیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے. مثلا میں اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے جاتا ہوں اور کہ الحمدللہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن پاکستانی ایک ہونے کی حیثیت سے، بیک گراؤنڈ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس، فارن منسٹرز اور بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑی کھل کے ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن میرا جو پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے میرا ایٹیٹیوڈ اور میری پرسنل جو پاور ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. میں کسی کی یہ نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی امبیسی گائیڈ کرے گی یا مجھے کون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو تیار کردہ کانسٹیٹیوشن ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف مائی آرگنائزیشن میں اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتا ہوں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری ٹیم ہے اس سے بہت زیادہ ڈسکشن جو ہے کرنے کے بعد جو ہے آگے میسج کو پہنچایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس چیز کی کمی ہو اس ساری جو گفتگو ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھ، مجھے نہیں پتا، مگر میں نے جو سنا 2 پروگرام کے آپ کے ان میں سے کچھ پارٹس جو سنے تو اس میں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ ڈپلومیٹک لوگ جو ہیں ان کا رول تھا. دین آئی فیل کہ یہ میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ اس وقت درست نہیں ہے جب ڈپلومیٹکلی جو ہے ایک سو پولیٹیشین جو شخص پولیٹیشین کہلائے یا بننے والا ہو یا اس کی طرف اس کا سفر ہو. تو آئی ڈونٹ بلیو
डिप्लोमेटिक गाइडेंस जो है आपको मिले, क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि डिप्लोमेटिक आपको एडवाइस करे। यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं बात लॉजिक से करने का आदी हूँ और आपको पता है, और उसके पीछे बाकायदा लॉजिक होती है। तो ये उस वक्त पोजीशन आपको मिलती है जब आप ऑफिशियल हैसियत से जाते हैं, आपके पास टाइम होता है, आपके पास प्लान होता है। ये नहीं होता है कि अगर आप वहाँ जाते हैं किसी भी जगह पर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो आपको ऑल ऑफ सडन वहाँ कोई इनवाइट किया जाता है, तो फिर आपका जो पर्सनल बिहेवियर है उसमें आपकी पार्टी के सपोर्टर्स और मेंबर्स से लेकर पूरी की पूरी कैबिनेट जो होती है उसकी राय की जरूरत होती है। ये होता है। आई डोंट नो कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है, इसलिए मैं उस गुफ्तगू पे ज्यादा चले बात आबद नहीं भाई, आने करूँगा। वाले दिनों में संडे मुझे तक ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। और बहुत सारी हाँ चीज़ें हाँ हैं हाँ, मेरे तो पास, मैं बहुत मैं सारी किसी भी खबरें हैं कि मैंने शेयर नहीं करता है इस वक्त। आबद भाई, मैं चाहूँगा कि हमारे पास अभी 5-6 मिनट हैं, तो आप ज़रा जी जी आने वाले इलेक्शन की जो लोग तैयारियां कर रही हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है, जो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आप दुनिया को देखते हैं आबद भाई, आपने अपने देखा, अपने घर में देखा, अपनी बेटी को देखा, बड़े लेवल पर ज़ाहिर है उसके बैक पे एक बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा सोर्स था, बहुत बड़ा एक अदारा उनके जो समझाने वाला था, बात करने वाला था, गाइडलाइन वाला था। बेटी खुद भी आपकी माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है। तो आफत भाई, ये जो बरादरीज़म है, यहाँ जो वोट बरादरीज़म पे दिए जाते हैं, हम सो कॉल्ड कहते हैं कि जी हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत को पसंद करते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो उसका तरीक़ाकार जो अपनाया जाता है, आफत भाई मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, ये एक ट्रेजेडी मैं कहता हूँ। एटलीस्ट इन द पॉलिटिक्स जो हमारे दोस्त कर रहे हैं डेनमार्क जैसे कंट्री में, तो यहाँ तो ये एक ट्रेजेडी कहता हूँ कि इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का अंदाज, इस तरह की बरादरियों का लेना। मैं ये समझता हूँ कि कैंडिडेट को उसकी सलाहियत, उसके प्रोग्राम और उसके एटीट्यूड के मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसकी सपोर्ट का फैसला करते हुए ये तीन एलिमेंट जो मैंने गिनवाए हैं इनको सामने रखना चाहिए। और अभी मैं याद है मुझे कि मेरे भाई हैं आगा नदीम साहब, उनके बेटे की जो प्रोग्राम की ओपनिंग थी, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका अंदाज बहुत अच्छा था। उन्होंने कोशिश की कि वो हर एक को लेके चले। हो सकता है कहीं कमी रह गई हो किसी का नाम लेने में या कुछ और, मगर मजमूई तौर पर यही तरीका होना चाहिए कि जब भी कोई बंदा जो है वो इलेक्शन का ऐलान करे, जितना भी उसका हल्का है, ज्यादा नहीं, चंद लोग, 8, 10, 15 लोग भी बहुत हैं, उनको बुलाए, उनको अपने फैसले से आगाह करे, बजाय इसके आखिर में वोट लेने के लिए उनके पास जाए। ये भी ठीक है, वोट लेने के लिए भी जाना चाहिए, मगर यहाँ सियासी तौर पर और किसी पार्टी का नजरियाती कैंडिडेट बनने के लिए जरूरी है कि आप पर्सनल वोट के साथ साथ पार्टी के वोट जो हैं उनको हासिल करें। और पार्टी के वोट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके लीडरशिप के, उसकी जो उन्होंने वर्क किया उस पर और आने वाले प्रोजेक्ट पे आपकी गहरी नज़र हो, ताकि कोई भी किसी किस्म का सवाल जो है जब कोई आपसे करे तो वो भी आप उसका मुतमिन उनको कर सके। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप कैंडिडेट हैं तो दो प्रोग्राम है वो आपके सामने, एक तो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका, और एक आपका पर्सनल प्रोग्राम में ये नहीं होना चाहिए कि जनाब हम ये करेंगे, ये बताइए कैसे करेंगे। ये इसका जवाब को नहीं है हमारे पास। जितनी भी पार्टियां आती हैं, जितने ग्रुप आते हैं, जितने इंडिविजुअल्स आते हैं, इनफरादी इलेक्शन लड़ने वाले, उनके पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि उनको ये नहीं अंदाजा कि उनकी पार्टी कितनी बड़ी है, उनका तरीकाकार, वर्कमैनशिप, ये सारे का सारा क्या है
تو میرا صرف اور صرف ان کو یہ پیغام ہے اور عوام کو بھی کہ آپ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور وہ جس دائرے میں بند ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو جواب بھی دے سکے اور آپ کو مطمئن کر سکے۔ ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ یہ ایک مجھے یہاں بھی فیس کرنا پڑا تعصب میں بھی کہ یار آپ اپنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کھانے پہ دے رہے ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈ یہاں کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ یہ آپ گاؤں کا اپنے گاؤں کو خدا کے لیے گاؤں میں چھوڑ آئیے، یہ آپ برائب کرنا چھوڑ دیجئے، بریانی کی پلیٹوں پر لوگوں کو ووٹ کے لیے متاثر کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کو عادت ڈالیے کہ وہ اپنا پانی بھی ساتھ لے کے آئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ آ رہے ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، آپ کے ویلنگ ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی اس ایٹیٹیوڈ کو جی فلانے دیں محمدی کھانا سرے عام ہوگا، وہ بھائی 25-30 ہزار کرونا جو ہے وہ آپ خرچ کریں گے، آپ کا کیا ہوگا؟ کیا آپ وہ پولیٹیکلی لوگوں کو برائب نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ پھر آپ برادری کے نام پہ، پھر فرقوں کے نام پہ جا کے ووٹ لینا، ان کو انسپائر کرنا، تو ان بہت سی چیزوں کو ہم بیٹھ کر، میں نے ایک دفعہ راجہ صاحب آپ کے ریڈیو پر بھی یہ کہا تھا کہ اگر پولیٹیکلی آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم ایسے دوست بنائیے جو پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کو گہرائی سے جانتے ہیں، اس سبجیکٹ کو جانتے ہیں، جو سبجیکٹ کے ایک ایک ایشو کو ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں ویریشن ہو، صرف ایک ہی سبجیکٹ نہیں ہے اور پھر تو میں پر ساری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ ایٹیچیوڈ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو آپ جب جائیں تو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ یہ بندہ ایک ویل نالجیبل، ویل اور گفتگو کرنے والا ایسا انسان ہے کہ ہم اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت جو ہے اس سے کچھ سیکھ کے آئیں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک الیکشن جیتنا میں بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھتا، وہ آپ کی ایک پاور میں انٹر ہونے کا سورس ہے۔ آپ کی اصل پالیٹکس جو ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے دوست ایک دو دفعہ وہ جیت بھی جاتے ہیں مگر اس کے بعد وہ ختم، ان کا جو پولیٹیکل سینس ہے وہ اسی کو ڈیولپ جو نہیں ہو آخری 2 پاتا۔ منٹ ہے میں چاہوں گا اسی پر آپ لیں 2 منٹ جو ہے کہ لوگ الیکشن میں مجبوری میں جانا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا تجربہ لے کر، اتنی افواہیں لے کر کسی سسٹم میں جا کر اور پھر چھوڑ کے چلے جانا، دوبارہ اس طرف واپس لوٹنا نہیں ہے، تو یہ بھی نقصان بہت زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کی پوری کمیونٹی کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمیونٹی میں ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے جو دوسرے لوگ آپ کی کمیونٹی کے بارے میں لرن کرتے ہیں کہ یہ لوگ بہت شور مچانے والے ضرور ہیں، واہ واہ کرنے والے ہیں، دعوتیں دینے والے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب دیکھیے جو ایک میں جو بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا کام، آپ کی تھنکنگ، آپ کے ایکشن سے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سپیچز سے نہیں ہوتے ہیں۔ میں بڑی گہری سپیچ کر دوں تو اس سے وہ لرن نہیں کیا جا سکتا جو میرے ایک پریکٹیکل جو ہے ایکشن سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ ایک تصویر جو ہے، ابھی آپ نے دیکھا ایک تصویر سے شور مچ جاتا ہے، آپ اسی طرح 1000 جو الفاظ کی آپ کی تحریر ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ اتنا ریئیکٹ نہیں کرتی جتنی ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آنے پہ کرتی ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو بہت شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ کا میڈیا بھی آگے بڑھے، آپ سب لوگ ترقی کریں، اور یقیناً اگر میری کہیں بھی کسی بھی قسم کی، اور اگر آپ اس قابل سمجھے کہ میں کہیں آپ کے لیے بہتر گفتگو کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں۔ خدا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ راجہ صاحب آپ کا اور آپ کی بہت ٹیم۔ شکریہ عابد بھائی، آپ نے ٹائم دیا، ٹائم مختصر تھا چونکہ آپ گفتگو کرتے ہیں، بڑی ذو معنی گفتگو ہوتی ہے، بڑے معنی اس کے ہوتے ہیں،
اس کے اندر ایک بڑا سبق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اتوار والے دن یا اگلے ہفتے یا اس ہفتے آپ سے ٹائم مقرر کر کے ایک پروگرام جو ہے جی وہ لائیو کریں گے دوبارہ. جی تھینک یو جی، تھینک یو، خدا حافظ. یہ تھے عابد علی عابد صاحب جو کہ اپنا نقطہ نظر تھوڑے سے ٹائم میں پیش کر رہے تھے، اپنی دلائل دے رہے تھے، دلیلز دے رہے تھے. ہمارا اور آپ کا کوئی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی اس پر بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.